Assalamu alaikum dear students, this is Dr. Fawzia Amar from Department of History. We are here with you again in the program Faculty Time. As you all know that this program is specially designed for an interactive session between faculty as well as the students of Allama Iqbal Open University. آج ہمارے ساتھ ڈپارٹمنٹ آف انٹرفیتھ اینڈ ریلیجیس اسٹڈیز کے جو پروفیسر صاحبان ہیں ان کو ہم نے زحمت دی ہے کہ وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آئیں اور بات چیت کریں. ڈاکٹر محمد سجاد صاحب, he is the chairman Department of Interfaith Studies, and along with him we have requested Dr. Muhammad Farooq Abdullah Sahab. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دس پروگرام. آج ہم آپ کے ساتھ کچھ گفتگو کریں گے آپ کے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں, جو پروگرامز آپ آفر کر رہے ہیں ان کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ معلومات مل سکیں اس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سنس دس از دی نیو ڈپارٹمنٹ, سو آئی اسٹارٹ ود اٹ. ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ دس ڈپارٹمنٹ. کس طرح سے یہ انٹرفیتھ جو اسٹڈیز ہیں, سنس اٹس اے نیو ڈسپلن, تو آپ کو کیوں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمیں کچھ پروگرامز آفر کرنے چاہیے, ڈپارٹمنٹ کو شروع کرنا چاہیے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ڈپارٹمنٹ انٹرفیتھ اسٹڈی, جسے ہم مطالعات بین المذاہب کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں, یہ کلیہ عربی و علوم اسلامیہ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اور تقریباً اس کو 3 سال ہو گئے ہیں کہ یہ قیام اس کا آیا ہے, اور فیکلٹی کا ایک بڑا بنیادی شعبہ اور ڈپارٹمنٹ ہے. اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ موجودہ حالات میں پاکستانی جامعات میں بھی اور ورلڈ سطح پر جو پڑھایا جا رہا ہے کہ وہ اسٹڈی آف ریلیجن کا مطالعہ ہوتا ہے, لیکن اب کیونکہ مکالمے کا دور ہے اور فیتھ کی اسٹڈیز اور بجائے کمپیریٹیو ریلیجن کے مختلف مذاہب کو قریب لانا, اور اسی کے ساتھ ساتھ انٹرفیتھ نہیں بلکہ انٹرافیتھ کہ خود مسلمانوں کے اندر جو مختلف مسالک اور مختلف گروہ ہیں ان کو بھی ان کے اختلافات کو ختم کر کے انہیں باہمی محبت, امن, سلامتی اور قربت کا جو پہلو ہے وہ قریب لایا جائے اور وہ تعلیمات عام کی جائیں. فیکلٹی آف عربک اینڈ اسلامک اسٹڈی جو پروگرام آفر کرتی تھی ان میں ایم اے اسلامک اسٹڈیز ہے, ایم فل ہے, پی ایچ ڈی ہے, اور جب سے بی ایس شروع ہوا ہے تو ضرورت ہوئی کہ بی ایس سطح پر فیکلٹی کو تمام شعبوں میں شروع کیا جائے. جس طرح اسلامک تھاٹ, ہسٹری اینڈ کلچر ہے, سیرہ اسٹڈی ہے, حدیث اسٹڈی ہے, اور شریعہ اینڈ لا عربک ہے, اسی طرح انٹرفیتھ اسٹڈی کے اندر بھی بی ایس اسلامک اسٹڈیز کے پروگرام کو پیش کیا جا رہا ہے. اور وہ اس لیے کہ ایک تو اس سے یہ مطالعہ ہو کہ تمام ادیان جس وقت دنیا میں بڑے ادیان مشہور ہیں ان کا بنیادی لٹریچر کیا ہے, ان کی تعلیمات کیا ہیں, ان کا مقدس دینی ادب کیا ہے, اور ظاہر ہے کہ مسلمان اس دنیا میں رہتے ہوئے دیگر اقوام کے ساتھ, دیگر مذاہب کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی آج مغرب میں قیام پذیر ہے, اور ظاہر ہے کہ وہاں دیگر ادیان بھی ہیں, دیگر تہذیبیں اور کلچر ہے. تو اس ایسے تکثیری معاشرے کے اندر جہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں, تو ہمارا مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے. انسان کا احترام, حقوق انسانیت. پھر اسلام جو ہے وہ صرف مسلمانوں کا دین نہیں ہے, یہ تمام انسانیت کا دین ہے. اسلام کی وہ تعلیمات جو انسان دوستی کی تعلیمات ہیں, جس سے بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے, امن اور آشتی کا پیغام ملتا ہے اور تعلیمات ملتی ہیں, کیونکہ اسلام ہے ہی دین سلامتی اور امن کا. اور اس پیغام کو بجائے ہم کسی کے ساتھ مقابلہ کریں, موازنہ کریں, ہم یہ کیوں نہ کوشش کریں کہ ہم ہر فیتھ کو پہلے سمجھیں, اس میں کیا تعلیمات ہیں, اور اس فیتھ کی بنیاد پر جو ہمارے اور ان کے درمیان مشترکہ تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں ہم انسانوں کے ساتھ اور دیگر مذاہب کے ساتھ ایک بھائی چارے کی اور پرامن فضا قائم کر سکیں. یہ ایک بنیادی مقصد تھا, اور اسی لیے اس ڈپارٹمنٹ کا قیام وجود میں آیا, اور اس کے لیے پاکستانی سطح پر اور پاکستانی جامعات میں یہ پہلا ڈپارٹمنٹ ہے اس حوالے سے.
Thank you very much for an elaborate introduction, Dr. Saab. Since you have been teaching in Allama Iqbal Open University for more than 20 years, Yes. اور آپ کی اپنی جو اسپیشلائزیشن ہے دیٹ از آلسو ان انٹرفیتھ اسٹڈیز اور سیرت کے اوپر آپ کا بڑا کام ہے، تو میرا خیال ہے کہ جو 20 سال سے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، جو اوور آل ہماری سوسائٹی جس طرح ایوالو ہو رہی ہے، تو آپ نے بڑی اچھی طرح سے یہ بتایا کہ اس دور میں اس چیز کی ضرورت بہت زیادہ محسوس ہمیں ہوتی ہے کہ ہم بین المذاہب اور انٹر اور انٹرافیتھ دونوں جو ہم آہنگی ہے اس کی طرف جائیں، ہارمنی کی طرف جائیں۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو جب ہم بات کرتے ہیں تو جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب ہم انٹرفیتھ کی بات کر رہے ہیں تو کیا ہم بہت اپنا جو ہماری ریلیجیس ٹیچنگز ہیں ان کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یا وی آر آلسو فوکسنگ آن دی بیسک ایتھکس، جو بنیادی اخلاقیات ہیں ہمارا اس کے اوپر بھی کچھ دھیان ہے، یا بس ہم وہ ایک جو ریلیجیس اسٹڈیز والی چیز ہے اس کے اوپر ہم فوکس بہت کر رہے ہی ہیں؟ بنیادی سوال آپ نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انٹرفیتھ اسٹڈی کے جو کورسز ڈیزائن کیے گئے ہیں اس میں اس بات کو سب سے پہلے پیش نظر رکھا گیا ہے کہ دنیا کے جو قدیم مذاہب ہیں جیسے یہودیت ہے، مسیحیت ہے، بدھ مت ہے، ہندو مت ہے، جین مت ہے، اسی طرح چینی مذاہب ہیں، کوریائی مذاہب ہیں، دنیا کے ورلڈ سطح پہ جتنے بھی بڑے مذاہب ہیں، ایک تو ان کا تعارف ہم اپنے نوجوانوں کو، اہل ایمان کو، مسلمانوں کو کروائیں کہ دنیا میں یہ بھی مذہب موجود ہیں، اور ان کے جو بانیان ہیں، ان کی جو پیغمبر ہیں، جو ان کے قائد اور رہنما ہیں ہر مذہب کے، ان کا تعارف کروائیں، ان کی ٹیچنگ جو ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں ان سے ہم متعارف ہوں، اور پھر ہم نے ہر مذہب کے حوالے سے بنیادی کتابیں تیار کی ہیں، اور ان کے اپنے لٹریچر سے، یعنی ان کے اپنے دینی ادب کے اندر کیا معلومات ملتی ہیں، اب انہی کا موقف ہم جو ہے وہ اسٹوڈنٹ تک پہنچائیں، ہم اپنا نہیں بلکہ ان کے ہاں خدا کا کیا تصور ہے، الہام کا کیا تصور ہے، ورچوئل یعنی عبادات کا کیا تصور ہے، اخلاقیات کا کیا تصور ہے اس مذہب کے اندر، اس پر ہر ایک پر الگ کورسز پہ ہم نے ڈیزائن کر کے انہی کی کتابوں سے ہم نے اخذ کیا ہے۔ ایک تو یہ مقصد تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ اسلام کی جو تعلیمات ہمیں بتائی گئی ہیں ان مذاہب کے بارے میں، یہ کہ جتنے بھی اصل میں مذہب تھے، اصل میں دین اسلام تو ایک ہی ہے جو پہلے انسان سے شروع ہو گیا ہے اور قیامت تک کے لیے یہی دین اللہ نے پسند کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر قوم کی طرف ہادی بھیجا ہے، اور وہ ہادی جو ہے وہ رہنمائی کرنے والے پیغمبر جتنے بھی تھے، ہوتا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد جب وہ دنیا سے گزر جاتے ہیں تو وہ قومیں اپنے اصل پیغام سے جو ہے وہ ہٹ جاتی ہیں، اور اس میں بہت ساری بدعات اور بہت ساری دیگر چیزیں شریک ہو جاتی ہیں۔ اصل دین جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ آپ دیکھیں گے یہی تحقیق ہے کہ قرآن مجید نے جو بنیادی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی تعلیمات دی ہیں وہ ایک عالمگیر تعلیمات ہیں، اس میں کسی علاقے تک محدود نہیں ہے، ان میں وہ ساری سچائیاں اور اکائیاں جو دیگر مذاہب میں ہیں اس میں موجود ہیں۔ اسی لیے اسی چیز کو بیان کرنے کے لیے یہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ بنا ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات میں بھی وہ جو مشترکہ تعلیمات ہیں، اور یہ قرآن کا بھی حکم ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ اہل ایمان ہم تمام اہل کتاب کو اور دیگر کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ کلمہ اشتراک جو ہے، مشترک جو کلمہ ہے اس پر ہم متحد ہو جائیں۔ تو یہ وہ پیغام ہے جو اس ڈپارٹمنٹ سے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ کچھ کورسز تیار ہو گئے ہیں، اور جو ہی یہ کورسز اس کا آغاز ہو گیا ہے اور اسٹوڈنٹ سے پڑھیں گے تو ان میں یہ اعتماد پیدا ہوگا، ایک تو اسلام کی عظمت کا اظہار ہوگا، اور ساتھ ساتھ دیگر ادیان کے ساتھ ایک جو تعلق ہے وہ ایک تفہیم کا ہوگا، سمجھنے کا ہوگا، اور یہ بہت ایک اچھی جو ہے انداز ہے جو پڑھانے میں سامنے آتا ہے۔ بڑی زبردست بات کی ڈاکٹر صاحب آپ نے، کیونکہ یہ جو تفہیم کا پیغام ہے جو آپ کے ڈپارٹمنٹ سے جائے گا، ظاہر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے فورم سے جائے گا، اور سنس ہماری جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو ڈور سٹیپس کے اوپر جا کے ایجوکیٹ کرنے کا جو مشن ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ہے، تو اس میں میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جو یہ ڈپارٹمنٹ اپنی ذمہ داری اگر اس طرح سے نبھا رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑی سروس بھی ہے۔
بہت بڑی سروس بھی ہے. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا پروگرامز کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی. اگر آپ ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب سنس یو آر دی کورس کوآرڈینیٹر اینڈ پروگرام کوآرڈینیٹر, تو تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کا شعبہ اس وقت کون کون سے پروگرامز ہیں جو آفر کر رہے ہیں. اسپیشلائزیشن ہے, بی ایس ہے, اسپیشلائزیشن ہے تو وہ کیا ہے, سو دیٹ ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ چل سکے کہ بی ایس اگر وہ کرتے ہیں اور اسپیشلائزیشن کی طرف جاتے ہیں تو کس کس قسم کے کورسز کو وہ پڑھتے ہیں, اور ان کی جو ڈگری ہے اس کے اوپر نارمن کلیچر کیا آتا ہے. کیا کچھ آپ اس کے اوپر مینشن کرتے ہیں, یہ ڈگری کیا کہلائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ میم. ہماری اس میں پروگرام میں بی ایس انٹرفیس اسٹڈیز جو ہے اس کا اس وقت یہ پروگرام لانچ ہو چکا ہے, اور 4th سیمسٹر اس پروگرام کا جو ہے وہ کنٹینیوڈ ہے, اور کمنگ میں اسپرنگ 2022 جو ہے وہ اس میں 5th سیمسٹر لانچ ہو رہا ہے, جس میں ہمارے کورسز کمپلیٹ ہیں. اس میں دعویٰ کا کورس ہے, اس میں تصوف کا ہے, اور اس میں بیسک جو کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنس کی جو بیسک انٹروڈکشن ایک کورس ہے جس کے اندر تمام ریلیجنس کا تعارف اس میں شامل ہے. تو وہ کورسز اسی طرح اس میں عربک بھی ایڈ ہے, اور اس میں مطلب وہ 5th سیمسٹر ہمارا کمپلیٹ ہے. کورسز کمپائلیشن آلریڈی پبلشڈ ہیں وہ سب. 6th سیمسٹر جو ہے وہ بھی جو فال میں آئے گا 2022 میں, اس کے جو کورسز ہیں اس میں ایک کورسز ہے اسلام اینڈ ہیومن رائٹس کا, اور اس میں وہ کورس کمپلیٹ ہے, مطلب وہ انشاءاللہ پبلیکیشن کے پروسیس میں ہے. اسی طرح ہارمنی انٹرفیتھ ہارمنی ان دا لائٹ آف دا ٹیچنگز آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ایک کورس ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگز تھیں انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے اس کا جائزہ لیا گیا ہے, اور یہ کورس بھی جو ہے وہ دسمبر میں انشاءاللہ یہ پبلیکیشن کے پروسیس میں چلا جائے گا. تو اسی طرح ہمارے پاس کامن ٹیچنگز ان ورلڈ ریلیجن, جس طرح بھی سر نے ایک آیت پڑھی ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, کہ جو کامن ٹیچنگز ہیں ڈفرینٹ ریلیجنس کی وہ کیا ہیں, کامن میسیج کیا ہے, تو اس کے حوالے سے ایک پورا کورس ڈیزائن کیا گیا ہے, اور وہ کورس بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہے. مطلب ہمارے پاس جو ہے جو کمنگ ایئر کا جو سارا سلیبس ہے وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہے. پروگرام لانچ ہو چکا ہوا ہے. تو میں مطلب اس پروگرام کے توسط سے اسپیشلی جو ہمارے یہاں پہ منارٹیز ہیں پاکستان میں, شاید ایک جنرل ایک میسیج ہوتا ہے ان کے, یا وہ کنسیڈر کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ شاید ان کے پاس ان کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ یا ان کے ریلیجن سے ریلیٹڈ کہیں پہ اسٹڈیز ایگزسٹ نہیں کرتی. تو یہ پاکستان میں پبلک سیکٹر میں یہ فرسٹ پروگرام ہے. میں ان سب کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں آئیں, اور چاہے وہ اس میں جودائزم کا ہے, اس میں کرسچینٹی ہے, اس میں ہندو مت ہے, اس میں بدھ مت ہے, مطلب ڈفرینٹ جو مینارٹیز کے لوگ ہیں, تو ان کو ویلکم ہے ہمارے اس پروگرام میں. اور انشاءاللہ آگے کمنگ ایئر میں نیکسٹ 2023 میں انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں ایم فل لانچ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس کے نیکسٹ ایئر یعنی 2024 میں ہم انشاءاللہ اس میں پی ایچ ڈی لانچ کریں گے. تو یہ انشاءاللہ بہت ایک بینیفیشل پروگرام ہوگا, اور اس کی بہت زیادہ ورتھ ہے. مطلب ہمارے ہاں پہ اس کی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے. انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں انٹرفیتھ کے حوالے سے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, اور ریلیجیس پلورلزم کے حوالے سے اسپیشلی اس وقت دنیا میں ورلڈ یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم پہ بہت زیادہ ورکنگ ہو رہی ہے اس حوالے سے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو فیوچر پرسپیکٹیو ہے بچوں کے حوالے سے, جس طرح وہ پروگرام کے بعد ان کے لیے اپرچونیٹیز کیا ہوں گی, تو میں کہتا ہوں کہ اس میں ان کے پاس آکسفورڈ, کیمبرج اور ہارورڈ یونیورسٹیز میں فردر اسی ڈسپلن میں پروگرامس چل رہے ہیں, تو وہ انشاءاللہ فردر اگر وہاں پہ بھی جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اپرچونیٹی ایگزسٹ کرتی ہیں. زبردست جی, یہ تو مجھے بڑا اٹ ساؤنڈ سو لائک ایلیویٹنگ اور بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ سنس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی از دی پائنیئر یونیورسٹی, اور کوئی بھی پبلک سیکٹر یونیورسٹی اس وقت نہیں ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں جو کہ اس طرح کے پروگرامس کو آفر کر رہی ہو, اسپیشلائزیشنس کو آفر کر رہی ہو. ڈاکٹر صاحب آپ کی باتوں سے تو مجھے بڑا ایک زبردست سا میسیج یہ ملا ہے کہ دا ٹیم از ورکنگ ویری ہارڈ. کتابیں بھی بن رہی ہیں, پبلیکیشن بھی ہو رہی ہے, پروگرامس بھی بن رہے ہیں, کورسز بھی بن رہے ہیں. تو یہ اتنا سارا کام آپ لوگ کیسے کر لیتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ڈپارٹمنٹ میں, تھوڑا سا ان کے بارے میں بتائیے. اور بی ایس آلریڈی آپ آفر کر رہے ہیں, ایم فل پہ یو آر ورکنگ آن ایٹ. جی, ہم ابھی تک فیکلٹی کی جو ہماری ہے وہ پوزیشن تو 5 لوگوں کی ہے. ابھی تک ہم 3 لوگ جو ہے کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تینوں 2 تو پی ایچ ڈی ہیں, اور تیسرے ہمارے ساتھی بھی پی ایچ ڈی کے قریب انشاءاللہ ان کا وائوا رہتا ہے, تو وہ بھی ہو جائے گا. اور 2 لیکچر کی پوسٹیں خالی ہیں انشاءاللہ, جو آ جائیں گے تو ہمارا ڈپارٹمنٹ مکمل ہو جائے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ تو ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو تدریس اور تعلیم سے تعلق رکھتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ریسرچ کو ہم آگے بڑھائیں. ادیان کے اندر ریسرچ کا بہت بڑی ایک بہت تناظر ہے, اس کا بہت بڑی وسعت ہے اس کے اندر, کہ یہ دنیا میں بہت قدیم مذاہب ہیں, ان کی اپنی تاریخ ہے,
ان کی اپنی سوشیالوجی ہے، ان کی اپنی سماجیات ہے، تہذیب اور تمدن ہے، اور اس پر دنیا میں بہت کام بھی ہو رہا ہے۔ اور مسلمانوں کے ہاں اس میں ہماری جو تاریخ ہے، مسلمان مورخین نے ادیان کے مطالعے پر پوری کتابیں لکھی ہیں۔ اچھا، ان کا مطالعے کا منہج یہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے ان کا یہ تھا کہ مسلمانوں کو متعارف کرایا جائے کہ مذاہب ہیں کیا کیا، یعنی اسلام سے پہلے جو مذاہب تھے، خود عربوں کے اندر کون کون سے مذاہب تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون کون سے مذاہب تھے، اور ان کی تاریخ اور تہذیب اور ان کی تعلیمات۔ مسلمانوں نے اس پر سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں۔ پھر اسلام کی عظمت یعنی کمپیریٹیو اسٹڈی کا جب دور آتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اس پر پورے انسائکلوپیڈیاز بنے۔ اب کیونکہ 21ویں صدی ہے تو وہ تناظر اس کس طرح چینج ہو گیا ہے کہ دنیا میں امن کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ ہم موازنہ اور مناظرہ کی بجائے مکالمے کی فضا کو عام کریں۔ بہترین بات کیا۔ اب انٹرفیت اور انٹرفیت اس لیے یہ ٹرم اتنی عام ہو گئی ہے کہ ہم لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کریں، کسی ایک میز پر ہم اکٹھے ہوں اور ہر آدمی اپنے مذہب کے بارے میں جو تعلیمات ہیں وہ پیش کرے، اور ان کو سامنے رکھ کر جو میں اشتراک کا پہلو ہے اس پر ہم اکٹھے ہو جائیں۔ یہ ایک دنیا کا تقاضا بھی ہے، اور دنیا میں اس وقت جو انتہا پسندی، دہشت گردی اور بدامنی ہے، اس کے خاتمے میں بھی یہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے کہ ہم انٹرفیس اسٹڈی کو عام کریں۔ بہت زبردست بات آپ نے کی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جامعات ایک ایسا فورم ہوتی ہیں جہاں سے ٹالرنس کا میسج، پلورلزم کا میسج، ہارمنی کا میسج، یہ میسیجز اگر ہماری طرف سے جاتے ہیں تو جتنے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ امبیسڈرز ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا جاتا ہے اور ہم ایک بہتر پروگریسو سوسائٹی کی طرف موو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی زبردست آپ گفتگو کر رہے ہیں، اور یقیناً ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بڑی یہ انفارمیٹیو ہے۔ تو آپ کچھ پلان کر رہے ہیں؟ سنس آپ نے ریسرچ کی بات کی تو آپ پبلیکیشنز کی طرف بھی جائیں گے، پھر فیوچر پراسپیکٹس میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کچھ جرنل وغیرہ بھی انشاءاللہ جلد شروع کر دیں گے، تو کچھ کانفرنسز وغیرہ کے اوپر بھی اگر ہم پہلے، میں نے تو آپ کو بہت سنا ہے کانفرنسز میں، تو تھوڑا بتائیے۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جس طرح ہماری فیکلٹی میں ابھی 3 ریسرچ جرنل ہیں، ایک معرف اسلامی فیکلٹی کا نمائندہ ریسرچ جرنل ہے، اور ایک سیرت اسٹڈی کا ہے، اور ایک عربک کا۔ انشاءاللہ انٹرفیس اسٹڈی کا بھی ہمارا پورا اس کا آؤٹ لائن ہم بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ جو HEC کے معیارات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہی ہماری ٹیم مکمل ہوتی ہے تو ہم اس ریسرچ جرنل کا آغاز کریں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس میں دنیا بھر سے لوگ اس پہ لکھیں، اور کوشش ہوگی کہ اسے ہم بائی اینول جو ہے ریسرچ جرنل کا آغاز کریں۔ اسی کے ساتھ اگلے سال کے لیے ہم نے ایک ریسرچ کا پلان یہ بنایا ہے کہ وزارت مذہبی امور اور ادارہ طاقت اسلامی کے اشتراک سے، کیونکہ دونوں اداروں کا بنیادی مقصد بھی انٹرفیس اسٹڈی ہے، تو اس ڈپارٹمنٹ سے ہم ایک انٹرنیشنل کانفرنس جو ہے اس کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کی آؤٹ لائن ہم بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ فیکلٹی سے ڈین صاحب سے انہوں نے منظوری حاصل کر لی ہے، اور انشاءاللہ VC صاحب کو اس کا پورا ایک آؤٹ لائن بنا کے اور اس کی جو ضروریات ہیں وہ پیش کریں گے کہ انشاءاللہ اس کے لیے ریسرچ جرنل کے لیے مقالات بھی مل جائیں گے، اور جو بنیادی مقصد ہے ہمارا اس ادارے کا کہ پوری دنیا کے سے ریسرچ بھی عام کی جائے، اور ایسا پلیٹ فارم ہو جس سے مختلف مذاہب کے لوگ خود اس میں شریک ہوں، وہ خود اپنا موقف پیش کریں اپنے مذہب کے بارے میں۔ ظاہر ہے کہ اس میں کانفرنسیں، سیمینار اور ورکشاپ جو ہیں وہ بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ بہترین بات ہو گئی۔ سنس ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے گفتگو کی BS پروگرام کے حوالے سے، تو جو فیکلٹی ہے آپ کی عربک اسٹڈیز، اسلامک اسٹڈیز، اس فیکلٹی میں جو جوائنٹ BS آ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے فردر بتا دیں کہ جب اسٹوڈنٹس BS میں ایڈمیشن لیتے ہیں آپ کی فیکلٹی کے اندر، اور خاص طور پہ اگر وہ آنا چاہ رہے ہیں آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر اور اسپیشلائزیشن کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا ان کو شروع سے ہی یہ اسپیشلائزڈ کورسز آپ لوگ آفر کرتے ہیں، یا انیشلی تھوڑا ان کو پہلے بیک گراؤنڈ کے ساتھ تیار کر کے اور پھر آخر کے کچھ سیمسٹرز میں ہم اسپیشلائزیشن کی طرف جاتے ہیں؟ اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ فیکلٹی آف عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کے سے پہلے MA اسلامک اسٹڈیز کا پروگرام چلتا تھا۔ اب جب سے MA کی جگہ BS شروع ہوا ہے تو ہماری فیکلٹی نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ جو آفرنگ ہوگی، جو اس کا نام ہوگا، وہ BS اسلامک اسٹڈیز ہوگا ود اسپیشلائزیشن، اور اس میں ہمارے ہاں 5 جو ہے وہ تخصصات ہیں۔ ایک قرآن تفسیر کا ہے، ایک سیرت کا ہے، ایک حدیث کا ہے، ایک اسلامک تھاٹ یعنی فکر اسلامی سے متعلق ہے، ایک شریعہ لا سے متعلق ہے، ایک عربک میں، اور اسی طرح یہ جو اگلا پروگرام ہے وہ انٹرفیس اسٹڈیز کا ہے۔
جو آفرنگ ہوتی ہے وہ تو BS اسلامک اسٹڈیز کی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسپیشلائزیشن یا تخصص کا ذکر بھی ہو جاتا ہے. جب داخلہ ہوتا ہے تو وہ سب نام لکھے ہوتے ہیں، اس میں جو اسٹوڈنٹ ہیں جو FA FSC جنہوں نے کیا ہے، اور FA FSC کے ساتھ ظاہر ہے کہ وہ اسلامیات لازمی پڑھتے ہیں. جن لوگوں نے MA یعنی FA FSC میں اسلامیات لازمی پڑھا ہے وہ اس تمام پروگراموں میں شریک ہو سکتے ہیں، داخلہ لے سکتے ہیں. اور جو یونیورسٹی کا جو میرٹ کا طریقہ کار ہے کہ کم از کم ان کی 2nd ڈویژن ہو تو وہ اس میں پروگرام میں آ سکتے ہیں. اب اس میں سے جب آفرنگ ہوگی تو ان میں سے جس تخصص میں بھی وہ داخلہ ہوگا اس کا، جس میں بھی لینا چاہیں، تو اس میں کم از کم ہمارے پہلے 5 جو سیمسٹر ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہیں. اس میں ہم بنیادی جس طرح کا اصول ہے کہ سوشل سائنسز کا میجر اور مائنر، اسی طرح اور فیکلٹی کی تمام یونیورسٹی کا جو BS کا پروگرام ہے وہ یکساں کیوں چل رہا ہوتا ہے. اس میں لازمی کورسز ہوتے ہیں اور فیکلٹی کے کورسز ہوتے ہیں، اور تقریباً 6ٹھے سیمسٹر سے ہمارا جو اسپیشلائزیشن کا ہے وہ کورس شروع ہو جاتے ہیں. آخری جو سال ہے وہ تخصص کا کورس ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی ہم گنجائش ہے کہ کوئی بچہ ریسرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ کورسز کی جگہ وہ اس جگہ تھیسس جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں. اچھا یہ بھی آپ آپشن دیتے ہیں کہ جو ریسرچ میں اچھے ہیں اگر وہ چاہیں تو وہ اس لیول کے اوپر بھی ریسرچ کنڈکٹ کر سکتے ہیں. آپ لوگ ان کو ریسرچ کا موقع بھی فراہم کرتے ہیں. میں تھوڑا زحمت دوں گی ڈاکٹر فاروق صاحب کو بھی، ان کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ان کا ٹائم مانگا تھا ہم نے. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے تھوڑا سا بتائیے، جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ایلیجبلٹی کے بارے میں، ایڈمیشنز کے بارے میں تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کیا کرائٹیریا ہے جو اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ ان کو ایڈمیشنز دیتے ہیں. کچھ بتائیے کہ یہ آفرنگ آپ کب کرتے ہیں؟ اسپرنگ سیمسٹر میں کرتے ہیں، فال میں کرتے ہیں، اور کیا رسپانس کیا آتا ہے اسٹوڈنٹس کی طرف سے؟ کس طرح کا رسپانس ہمیں ملتا ہے؟ آفرنگ ہماری اسپرنگ میں اور اس میں آٹم میں دونوں میں ہے. تو رسپانس تو کیونکہ ابھی یہ نیا ڈپارٹمنٹ ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس پروگرام کے توسط سے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ بہت سارے بچوں کو یہ میسیج جائے گا کہ ایک ڈپارٹمنٹ اس ڈسپلن میں ایگزسٹ کرتا ہے. تو اس میں انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے. جس طرح بھی میں نے منورٹیز کا اشارہ کیا اور میں بار بار اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ ان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ اس ڈسپلن میں آئیں، اپنے جو ڈسپلن ہے، اپنا ریلیجن ہے اس کو بھی اسٹڈی کریں، ہمارے ریلیجن کو بھی اسٹڈی کریں. اور یہ کامن ٹیچنگز، کامن گراؤنڈز پہ جس طرح پاکستان میں ایک انتہا پسندی کا رویہ بڑھتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس وقت انتہا پسندی کا جو رجحان ہے مختلف اس میں شعبوں میں، تو اس کو ختم کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس وقت ہم جو ہے بچوں کے اندر، اپنی ینگ جنریشن کے اندر، ان کے اندر انتہا پسندی کے اس رویے کو ختم کرنے کے لیے ان کو ڈائلاگ کی طرف اور کنورسیشن کی طرف گائیڈ کریں. زبردست بات آپ نے کی ہے کہ جو اسپیشلی جو مائنورٹیز ہیں، ایٹ ٹائمز ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ دے فیل کہ ان کی جو پسند کے کورسز ہیں، ان کے جو ڈسپلنز ہیں، ان کے جو ریلیجس ٹیچنگز ہیں، ان کے اوپر شاید بہت زیادہ کام نہیں ہو رہا ہوتا. تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور اسپیشلی آپ کا ڈپارٹمنٹ اس حوالے سے مبارکباد کا بھی مستحق ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ اس سیکشن کو ایڈریس کر رہے ہیں. بڑا جو پلورلزم والی آپ نے بات کی ہے، جس میں آپ نے ڈائلاگ کی بات کی ہے، کنورسیشن کی بات کی ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آج کے دور میں بڑی ضروری ہیں. 21ویں صدی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم نہ صرف انٹرفیتھ کے حوالے سے نہیں، ہم انٹرسیکٹ جو ہے پاکستان میں بین المسالک جو اختلافات ہیں اس کے خاتمے کے لیے بھی ہمارا انشاءاللہ پلان ہے کہ اس کے حوالے سے ایک سیپریٹ ہم ایک کانفرنس انشاءاللہ کنڈکٹ کریں گے اور اس کے اوپر بھی کام کریں گے. مطلب اس وقت جو ہے بین المسالک جو اختلافات ہیں اس میں بھی آپ کو دیکھیں کہ کافی زیادہ شدت پسندی آپ کو نظر آ رہی ہے، رویوں میں شدت پسندی ہے. تو وہ ٹولرنس ہم کس طرح سے مطلب کریں، سب لوگوں کو اکٹھا بٹھائیں، ان میں ڈائلاگ کنورسیشن کس طرح سے پروموٹ کریں پاکستانی سوسائٹی میں. اس میں ہمیں بہت سارے مسائل ہیں. میں مطلب ان کی طرف اشارہ کروں گا. جس طرح بھی آپ نے دیکھا ریسنٹلی یہ قرآن مجید کے حوالے سے جب یا بلاسفمی کے حوالے سے ہمارے یہاں پہ ہماری پبلک کا جو ریئیکشن ہوتا ہے، تو ہمیں ان سارے ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اکیڈمک لیول کے اوپر. مطلب ایموشنل لیول پہ تو ہم رسپانس کر دیتے ہیں لیکن اکیڈمک لیول پہ ہمارے پاس جو ہے آرگومنٹ نہیں ہے. مطلب کیا مطلب آپ اس کو آرگومنٹ میں رسپانس کیسے کریں گے ان ایشوز کو. تو میرا خیال ہے اسلام جو ہے وہ آرگومنٹیٹیو ایک ریلیجن ہے، دین ہے. قرآن نے بھی ڈائلاگ کی بات کی ہے، دلیل کی بات کی ہے. تو جب ہمارے پاس دلیل موجود ہے تو پھر ہمیں پڑھ لکھ کر، اور میں سمجھتا ہوں علم کا جو اسلام پہ اتنا زور ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ دلیل سے جواب دیں ہم اس چیز کو. تو انشاءاللہ یہ جو ڈسپلن ہوگا یہ اس حوالے سے کافی زیادہ انشاءاللہ ہیلپ فل ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ دونوں کے آنے کا، آپ کے ٹائم کا، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار سچ این انفارمیٹیو کنورسیشن.
This is all for today, dear students. I hope you must have learned a lot from this conversation. डॉक्टर फौज़ी अहमद को इजाज़त दीजिए, आपके साथ अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और आपके साथ आपने जो चीज़ें हमारे साथ शेयर की हैं वो यकीनन हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़। टेक केयर।